ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، سینکڑوں میزائل داغ دیے گئے، اسرائیلی ڈرتے ہوئے بنکرز میں جا چھپے۔ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، سینکڑوں میزائل داغے گئے ہیں، اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اور جب آپ میری طرف اس طرح کرتے ہیں تو مجھے آتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اس طرح کروں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایرانی میزائل بیٹریز جو ہیں ختم کر دی ہیں، میں نے ایرانی جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اب ایران جو ہے وہ اس کے پاس میزائلز نہیں ہیں۔ تو یہ میزائلز بھائی جان کیا امریکہ سے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے؟ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آپ کی آج کلئی کھول دی رائٹرز نے، انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، رائٹرز نے لکھا کہ نیو ویو، یہ 18ویں لہر ہے جو کہ اٹھائی گئی ہے اسرائیل کے اوپر، اور یہودیوں کو ٹیوب نما بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے ایران۔ بنکرز اتنے چھوٹے بنکرز ہیں کہ اس پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں بالکل، وہ اگر آپ فوٹو لگا سکیں تو ضرور لگائیے گا۔ وہ اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں، پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے۔ لاکھوں یہودی اس وقت اس گٹر نما، میں تو گٹر کہوں گا، جب یہ اندر گندگی اندر، جی یہ گندگی اندر ہے تو گٹر ہی ہے، یہ اس گٹر نما ٹیوبز کے اندر جو ہے پھنسے پڑے ہیں، اور اس پہ ایران جو ہے اپنے میزائلز فائر کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو ایران کے میزائلز کی بھی ہے جو وہ فائرنگ ہو رہی ہے، جو اس نے کل رات جاری کی ہے۔ اس کی اگر تصویر ہم نکال سکیں تو اس کو ضرور نکالنا چاہیے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایران جو ہے وہ نئے حملے، تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ وہ میزائل کہاں سے نکلتا ہے ایک دم پتہ ہی نہیں لگتا، زمین سے نکلتا ہے اور ایک دم جو ہے وہ تباہی مچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی جنگ پورے زوروں پہ ہے، جنگ بالکل جس طرح سے میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے وقفے سے، ویسی جنگ نہیں ہے۔ جنگ میں کل رات کا دن بہت اہم گزرا ہے، اور بہت ہی حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، فضائی حملے بھی ہوئے ہیں، میزائل حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کا جواب ترکی بدرکی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا ٹیٹ فور ٹیٹ کی طرح سے جو ہے اگر انگریزی میں کہے تو، ایران نے بھی دیا ہے، اور ایران نے نئی ایک میزائلز کی لہر جو ہے وہ گرائی ہے، ایک نئی بجلی جو ہے یہ کہنا چاہیے اسرائیل پر گرائی ہے، اور یہ بجلی گرانے کے بعد ان کے تمام لوگ جو ہے بنکرز میں، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے یہودی مارے گئے، کتنی بلڈنگز تباہ ہوئی، یہ خبر جو ہے یہ باہر آنے نہیں دی جا رہی۔ عامر، کنٹرولڈ میڈیا ہے نا وہ خبر۔ عامر بھائی، وہاں پہ تو یہاں تک پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ بنائے گا اور وہ جاری کرے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنے جو موبائلز ہیں وہ کمپنی سے کہہ دیا کہ کوئی ویڈیو یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ باہر نہ جانے پائے، ڈیٹا جو ہے وہ لیک نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایران نے بھرپور جواب کل رات میں دیا ہے، میزائلز کی بارش کی ہے، اور اس میزائلز کی بارش کی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، نہ صرف رائٹرز بتا رہا ہے بلکہ بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور بی بی سی نے بھی کہا ہے کہ نئے میزائل کی لہر جو ہے اس نے اسرائیل میں اچھی خاصی تباہی مچائی ہے۔ اور تباہی کی خبریں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ یہ وار آف پروپیگنڈا ہے، ایران میں ہونے والی تباہی کو چھپایا جا رہا ہے، اسی طرح سے اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو جو ہے وہ بھی چھپایا جا رہا ہے، تاکہ ایران کی طاقت کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک وار آف کمپین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وار آف پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران بھرپور جواب دے رہا ہے، اور یہ جواب وہ دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس نے یہ کہا کہ بیلسٹک میزائل جو ہے، کل ہی اس کا بیان تھا کہ ہم نے بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے اور اس کا جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے، ڈرونز اس کے ختم کر دیے ہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے کیا آ رہے ہیں؟ ایک ڈرون حملہ جو ہے قطر کے ایک آئل ڈیپو پر بھی ہوا ہے۔ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں 26 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کو بجھایا نہیں جا سکا ہے، آج تک اس کی آگ نہیں بجھی۔ یہ وہ آئل ڈیپو ہے جہاں سے امریکی بحریہ کے لیے تیل جا رہا تھا، اس پر حملہ کیا گیا، اور قطری وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا ہے، جو کہ تیسرا خط ہے کہ ایران جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، لیکن عباس اراغچی نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا، جو وزیر خارجہ ایران ہیں عباس اراغچی، ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہیں حملہ نہیں کر رہے ہیں قطر پہ، ہاں جو امریکی انسٹالیشنز ہیں، جو امریکی اڈے ہیں، ان پر حملہ کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ ایران پر اس وقت جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے وہ اس کا جواب دینا ایران کا حق بنتا ہے۔ اگر حملہ نہ کیا جاتا تو ایران کسی ملک پر حملہ نہ کرتا۔ اس وقت پورے متحدہ عرب امارات میں، پورے قطر میں، بحرین میں، عمان میں، کویت میں، عراق میں، آپ جس مرضی ملک کا نام لیں، منامہ میں،
तमाम ममालिक में एमरजेंसी नाफिज है, लोगों को बंकर्स में मुंतकिल या अंडरग्राउंड जो पार्किंग्स हैं उसमें मुंतकिल कुछ किया आपने गया कल है। तस्वीर भी यूज़ की थी कि यूज़ वो की थी। बिल्डिंग्स के बेसमेंट्स जो हैं वहाँ पर गद्दे गद्दे बिछा बिछा के लेटे हुए कर, हैं। और इसराइल की तो तस्वीर ही बहुत खौफनाक है। वो जो गटरनुमा पाइप के अंदर जो है फंसे हुए हैं यहूदी, उसको देखकर बस दिली सुकून भी हुआ कि चले कहीं तो ये फंसे, हाँ जी। और इनको फंसना चाहिए भी। ईरान के साथ जो जंग है ये तवील जंग होगी। इसमें हमें सबको, हम मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए देखना पड़ेगा कि ईरान जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। हर एक हमले का जवाब ईरान दे रहा है, और हमले का ऐसे जवाब भी दे रहा है और जो उसका रिस्पॉन्स है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखें है। बड़े बड़े तहम्मुल के साथ वो इसका जवाब दे रहे उसकी हैं। उनको स्ट्रेटजी कोई थोड़ी डिफरेंट है। उनको ज़रा जल्दी नहीं है। गो के आहिस्ता आहिस्ता जो है नज़र आना शुरू हो गया है कि शायद रशिया और चाइना जो है वो अपनी इंटेलिजेंस बेस जो है, डाटा जो है वो ईरान को फराहम कर रहे हैं। इसीलिए ईरान हर उस हमले का ऐसा जवाब देता है जिसका जवाब इनके पास नहीं होता है। और ईरान बिल्कुल इसराइल- बिल्कुल ताक कर वार करता है, उसे पता होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड जो मालूमात है वो उस तक पहुँच रही है। देखें ये प्रोपोगंडा वार है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे ममालिक जो हैं अब सामने आना शुरू हुए हैं। जैसे कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ लॉ जो है हमला किया गया ईरान पर। स्पेन ने अपने अड्डे, ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं स्पेन पर पाबंदियाँ लगाऊंगा। फिर कहा वाइट लगा हाउस दो, से देखी जाएगी। बयान आया कि स्पेन मान गया है, और आज स्पेन से दोबारा जवाब आ गया कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम नहीं हम मानने अपने फ़ौजी अड्डे आपको मासूम ईरानियों को मारने के लिए फराहम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अब जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होना शुरू हुई है। जंग एक दो रोज़ की नहीं है। अगर 2 साल हो चले हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया की वार को, तो ये जंग भी जो है ये कोई आसान जंग नहीं होगी। कल एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि ईरान के में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि अमेरिका बुज़ुर्ग शैतान है, ऐसे ही और उनके घरों के अंदर कैलेंडर्स में ये लगा हुआ है कि ताकि उनको याद रहे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी क़ुव्वत जो है अमेरिका है। इसलिए इस कौम के अंदर से अमेरिका की नफ़रत और अमेरिका के ख़िलाफ़ जज्बा जिहाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उसका बिल्कुल सही तबसरा था ऐसे कि ही ईरान के अंदर जज्बा लड़ेगा। और अभी तक अमेरिका अगर अपनी ज़मीनी फ़ौजी, इस पर एक विलाग ज़रूर कीजिएगा, ये जो नया लहर चलाई है इन्होंने कि कुर्द आ रहे हैं हाँ जी, ये लड़ने के कुर्द लिए, वाली बात चल रही है, ये उस बारे में इस पर करते हैं। बात करते हैं कि अमेरिका खुद क्यों नहीं आ रहा है, और अमेरिका जो ये कह रहा था कि उसको ज़मीनी वो हमला करेगा। और जंग से सिर्फ 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी, अमेरिकन मीडिया की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने कहा था कि मरीन्स जो हैं उतरने के लिए तैयार हैं। ये उतरे क्यों नहीं थे? नहीं उतर सकते आमिर भाई। उतरे क्यों नहीं, और आप कुर्दों को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? और ये कुर्दों के दाखिले की खबर के बाद से पूरे इराक़ की बत्ती क्यों गुल है? बिल्कुल इस पर बात करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इसराइल की तातरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।